جب زندگی آپ کو ستا رہی ہے، آپ تھک چکے ہیں، آپ پریشان ہو چکے ہیں، اپنے حالاتوں سے لڑ کے، لوگوں کے غلط رویوں کو برداشت کر کر کے زندگی کی ہر تلخی آپ نے دیکھ لی، اب کچھ باقی نہیں رہا، ہر غم ہر تکلیف آپ نے دیکھ لیا، اور پھر بھی اب بھی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آپ کی زندگی میں صرف اور صرف پریشانیاں ہیں، تو آئیں ہم مل کر استغفر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ آئیں آج ہم سب کو استغفر اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ بلیو میں میری بہنوں، یہ وہ وظیفہ ہے نا، میں کہتی ہوں کہ یہ سارے وظیفوں کا سردار ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک میں صحابہ آتے اور اپنے مشکل حالات بتاتے تو وہ انہیں صرف استغفر اللہ کہنے کو کہتے۔ حسن بصری کا ایک آتا ہے کہ قصہ کہ ان کے پاس جتنے لوگ آئے، کسی نے بے اولادی کا ذکر کیا، کسی نے مال کی کمی کا، رزق کی تنگی کا، بے روزگاری کا، مختلف مسائل ہر کسی کی زندگی کے بیان کیا انہوں نے، تو سب کو انہوں نے استغفر اللہ کا کہا۔ تو ساتھ بیٹھا ایک آدمی یہ سارا قصہ دیکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جتنے مسئلے آئے آپ نے استغفر اللہ کا کہا، کیوں؟ ہر مسئلے کا حل استغفر اللہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہر مسئلے کا حل استغفر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ میں تمہارے مسئلے حل کروں گا، تم استغفر اللہ پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ جی تو ایک نئے ولاگ میں ایک نئی امید کے ساتھ کہ میں آپ کی زندگی میں تھوڑا سا چینج لا سکوں، اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف لا سکوں، آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، آپ لوگوں کی مشکلوں اور پریشانیوں کے حل ہونے میں تھوڑا سا کردار میں اپنا ادا کر سکوں۔ تو جناب آپ بلاگ میں دیکھیں گے میں آج بنا رہی تھی فرائیڈ رائس، کیونکہ گھر میں چکن نہیں تھا تو میں نے تھوڑا انڈے ایکسٹرا کر لیے تھے، اور یہ ساری ریسیپی جو آپ دیکھیں گے آج وہ فرائیڈ رائس کی ہے، پلس ویجز جو میں نے بنائی تھی اپنے لیے۔ تو چلے آئیں اپنی استغفار موٹیویشن کی طرف آتے ہیں، کیونکہ بلاگ میں ہوتا ہے وقت بہت کم اور ارادے الحمدللہ میرے ہیں بہت بڑے کہ میں آپ لوگوں کو استغفار کی موٹیویشن دے کے جاؤں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو میری بہن دیکھے ویڈیو کو وہ استغفار کی طرف آئے، اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے یہ تو لازماً ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے، کیونکہ جو بہت ساری بہنیں سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ کتنا پڑھیں، کیوں پڑھیں، کس وقت پڑھیں، ہم پھر بھی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس مسئلے میں ہیں، ہم سسرالی مسائل میں ہیں، ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے، ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے، ہمارے شوہر نیک نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ تو ان سب کو میں کہہ رہی ہوں کہ یار کوئی ایک وظیفہ ہے نا جو آپ کی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی۔ میں خود جب میں قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی، گھر تو اللہ نے مجھے دے دیا، لیکن جب میں گھر میں شفٹ ہوئی تو لوگوں کی آنکھیں مجھے کھا رہی تھی، اور اس کا جو ایک نظری بد تھی اور جو پریشانی میرے اوپر آئی وہ قرضے تھے، ان کا میں نے کیسے حل کیا۔ ایک دن میں بیٹھی یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اور استغفر اللہ کی ویڈیوز یوتھ کلب والوں کی جو محمد علی ہیں ان کی ویڈیو آئی، میں نے دیکھنی شروع کر دی۔ اس کے بعد بہت بڑے بڑے مولانا جو ہیں ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں بہت گمراہی میں ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنے اللہ کو منایا نہیں ہے۔ فقط میں نماز تو پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، دعائیں بھی کرتی تھی، لیکن وہ دعائیں جو ہے نا میں بھی میرے اللہ تک پہنچ نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ صرف ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے جو ہم اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے سرزد کر دیتے ہیں۔ تو یقین کریں، کوشش کریں کہ آج ہی ان چیزوں پر کنٹرول کریں۔ میں نے ان چیزوں پر کنٹرول کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ جو محفلیں ہوتی ہیں جہاں غیبتیں ہوتی ہیں میں نے انہوں میں جانا چھوڑ دیا۔ جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے میں وہاں سے اٹھ جاتی ہوں، اور میں اس بندے سے بھی کہتی ہوں کہ پلیز یہ بندہ ایسا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں نہ بولیں۔ کبھی میں کسی کی بات سنتی ہوں نا، کوئی بولتا ہے یہ بندہ ایسا ہی ہے ویسا، تو میں دوسرے آگے جا کے نہیں بولتی کہ اس نے تمہارے بارے میں غیبت کی یا تمہارے بارے میں یہ کہا، کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے میں اس بندے کو جا کے بولوں گی اور وہ بندہ جا کے اس کو بولے گا کہ دیکھو اس نے تمہاری غیبت کی۔ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں ہم عورتوں کے، خاص کر یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو جوڑ نہیں سکتے تو توڑیں بھی نہ،
یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. محبت پھیلائیں، علم پھیلائیں، دین پھیلائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئیں، ثواب لیں. وہی جو چیزیں محفلیں ہیں نا غیبتوں والی، وہ بدل کر آپ جو ہے نا اچھی محفلیں جہاں سے روزے کی جماعتیں آتی ہیں، جہاں بیان ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں جائیں. اور اگر وہاں بھی نہیں جا سکتی ہیں آپ تو گھر میں ہی استغفار کی موٹیویشن ویڈیوز دیکھیں. یقین کریں میں کہتی ہوں کہ میری زندگی کی سوچ کے زاویے کو کسی نے بدلا، میرے حالات کو کسی نے بدلا تو وہ میرا اللہ ہے، اور اس کے بعد یہ وظیفہ استغفار ہے جو میرے اللہ نے ہی مجھے ہدایت دی. دیکھیں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ سمجھ جائیں. دیکھیں استغفار تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ استغفار کرنا ہے، لیکن کریں گے کب؟ جب آپ کا اللہ، میرا اللہ آپ کو سلیکٹ کرے گا کہ یہ بندہ ہدایت کی طرف آئے. میرا اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں، اس کے بعد ہم روئیں، اللہ کو اپنے مسائل بتائیں، اور پھر ہم استغفر اللہ پڑھ کے اللہ سے اپنی باتیں منوائیں. یعنی میں اللہ سے کیا کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اتنا دے، اتنا دے، اتنا دینا کہ میں خوش ہو جاؤں، اور پھر مجھے اتنا دے، اتنا دے، اور میں تیرے راستے میں اتنا دوں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. تو بس یہی ایک چھوٹی سی وہ ہوتی ہے کہ اللہ سے باتیں، ہم جیسے ہماری ماں خفا ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی ہم سے روٹ جاتی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ زندگی. جیسے ابھی ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے تو ہسبینڈ خفا ہو جائے تو سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے بلا وجہ، کچھ کھانے کا دل نہیں کرے گا، کہیں جانے کا دل نہیں کرے، کسی سے بات، الٹا کیا دل کرتا چیزوں کو اٹھا اٹھا کے ہمارے غصہ آتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو چھوٹے چھوٹے رشتے ہیں. وہ جو رشتہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ کے آیا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو راضی کریں. یعنی ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے اللہ کو ناراض تو کر چکے ہیں نا، اس لیے ہمیں زندگی کا مزہ نہیں آ رہا، زندگی ہم پر بوجھ بن گئی ہے. اگر آپ کی زندگی بھی آپ پر بوجھ بن گئی، یقین کریں لوگ ایسا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے لگ جاتے ہیں تنگ آ کے زندگی سے. دیکھیں لوگوں کے مسئلوں میں گھسنا چھوڑ دیں، زیادہ غیبتوں والی یا برائی کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیں، اس کے بعد اللہ کی طرف آئیں، استغفار کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد 5 منٹ صرف اللہ کو دیں، زیادہ وقت نہ دیں. کیا آپ کا وقت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے؟ 5 منٹ صرف اللہ کو دیں. ہم کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ جا وہ جا، نماز وہاں پھینکی، اسکارف وہاں پھینکا اور دنیا میں لگ گئے. نہیں، صرف 5 منٹ بیٹھے خشوع خضوع کے ساتھ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں 5 منٹ میں پڑھیں. یقین کریں جب آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں گے نا اور اس کی لذت آپ کو شروع ہو، کیا ہوگا پتہ ہے؟ آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کا دماغ ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گا. کیا ہوتا ہے یہ شیطان جو ہے نا خبیث، یہ ہم لوگ کو سوچوں میں لگائے ہوتے ہیں، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بول دیا، یہ ہو گیا، اب یہ ہوگا. مستقبل کا خوف ہمارے دل میں کیوں؟ کیونکہ وہ ذہن ہمارا مستقبل کا خوف دے رہا ہوتا ہے اور دل میں ہمارے اللہ کا یقین نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا ڈر رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کس طریقے سے مشکل سے نکلیں گے. بھائی دیکھو کوئی بھی آپ کو مار نہیں ڈالے گا، میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا ہے کوئی آپ کو مار نہیں ڈالے، کسی سے بھی نہ ڈرنا ہے نا اس اللہ سے ڈریں. گناہ چھوڑ دیے، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، انف، زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی. یقین کریں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے مسئلے حل ہوں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سنی ہے نا آپ نے یہ آیات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یعنی جو اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے خود ہی کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کو اتنا رزق دیتا ہے جس سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا. اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس کو کہیں دنیا میں جائے کسی سے مانگنے کی، کسی کے آگے رونے کی، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یقین کریں آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں، یہ جو رشتے ہیں نا ان کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھا رویہ کریں، ہم سے محبت کریں، جیسے ہمارے شوہر ہو گئے. سب سے بڑی بات یقین کریں یہ رشتے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ میں دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا. تم استغفر اللہ تو کرو، تم اللہ سے معافی تو مانگو. یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ مطلب ہم نے کون سے گناہ کیے ہیں جو ہم معافی مانگیں. یقین کریں بہت سارے وظائف لوگ بتاتے ہیں نا، رزق کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، رشتے کے لیے، مطلب بہت سارے مسائل کے لیے، ڈپریشن کے لیے. میں کہتی ہوں کہ سارے کے سارے وظیفوں کا حل صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے ڈر لیں. وہ کیسے ڈریں گے؟ صرف اور صرف استغفر اللہ پڑھ کے. اب باری آتی ہے کہ کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے.
کوئی وقت متعین نہیں ہے. اگر آپ ہر نماز کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اب اس مقدار کو زیادہ کر لیں، 200 کر لیں، 300 کر لیں، 1000 کر لیں، یا دن میں صرف ایک بار یعنی مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بیٹھ کے ڈھیر سارا استغفر اللہ پڑھ لیں، بس کافی ہے. آپ کے حالات آپ کی آنکھوں کے آگے بدلیں گے. یار میں نے کہا نا، میں قرضوں میں دھسی ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، بس میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، میرے معاملات خود ہی سلجھنے شروع ہو گئے. خود ہی مجھے یوں لگا اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ تم قسطیں ڈالو، کہ قسطیں ڈالو، تھوڑے تھوڑے پیسے دو. پہلی قسطیں اٹھا کے اگلی کی میں نے قرض ادا کر لی. اس کے بعد الحمدللہ 2 سال میں قسطیں دیتی رہی. الحمدللہ اب میری قسطیں بھی ختم اور قرض بھی ختم. الحمدللہ استغفار کی اتنی برکات تھی کہ اتنی مشکل اور اتنی پریشانی میں کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ ہم لوگ کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نہ نوازا ہو، اللہ نے ہمیں اچھے سے اچھا نہ کھلایا ہو، اللہ نے ہمیں اچھے سے اچھا نہ پہنایا ہو. کتنی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی مطلب امیر کبیر ہر کوئی جسے کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر کے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی کو چلایا ہوا ہوتا ہے. ہر کسی کی زندگی میں پریشانیاں مشکلیں آتی رہتی ہیں، لیکن جب ہم اللہ کا دامن تھامے رکھتے ہیں نا، استغفار پڑھتے رہتے ہیں، تو اس پر ہماری جو ہماری زندگی میں اس کے اثرات آتے ہیں نا، وہ انبلیویبل ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کی میں نے کہانیاں سنی ہیں. ایک آدمی کا میں قصہ سن رہی تھی کہ وہ نا سفر کر رہا تھا، راستے میں حالات خراب ہو گئے، یعنی موسم خراب ہو گیا، تو جہاز لینڈ کر دیا گیا. انہیں کہا کہ آپ نا بس کے تھرو چلے جائیں. اب وہ نیچے ہوتے تو انہوں نے بس کے تھرو جا رہے تھے کہیں، تو نا بس راستے میں اتنا موسم خراب ہو گیا، بس بھی نہیں چلانی. انہوں نے کہا اب رات ہمیں یہیں رکنی پڑی. اب وہ تھے ڈاکٹر. اب وہ ڈاکٹر جو تھے نا وہ بہت پریشان ہو گئے کہ مجھے تو پہنچنا ہے، کیونکہ نا ڈاکٹرس کی تو وہ ہوتے ہیں لیکچرز ہوتے ہیں اور اپنی مطلب ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. اب میٹنگ سے پہنچنا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ نا رات نا میں ایک بڑھیا کے دروازے کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا، میری عزت اکرام کی، اور مطلب اس کے گھر ٹھہر گیا. تو کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر میں ایک نا بچہ تھا جو کہ نا مطلب اس کو کھلا بھی رہی تھی، پلا بھی رہی تھی، اور نا مطلب اس کی کیئر کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے بولا کہ اس بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کہ مطلب اس کا جو مسئلہ ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے. کہا میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے بتائیں. میں ڈاکٹر ایشان کا ایک قصہ ہے، میں آپ کو نا اس کا سلجھاؤ دے دوں. اس نے کہا اس کا سلجھاؤ پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہاں اس مطلب باہر ملک میں ڈاکٹر ایشان نام کا ڈاکٹر ہے جو ہے نا اس کی سرجری کرے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا بچہ. وہ یقین کریں، وہ کہتا ہے میں پریشان ہو گیا اور میں اس بڑھیا سے کہا کہ میں ہی تو ہوں ڈاکٹر ایشان، تم ایسا کون سا عمل کرتی تھی کہ میرے اللہ نے مجھے تم تک پہنچا دیا. مطلب اس بڑھیا کی تو کوئی نہ وسعت تھی اور نہ اس کے پاس کوئی اتنا وہ جا سکتی تھی. ظاہر ہے یہ بچہ تھا، اس کی تکلیف تھی، تو اللہ نے اس کے لیے خود گھر بیٹھے اس کا مسئلہ حل کر لیا، اور ڈاکٹر ایشان اس کے گھر پہنچ گئے اور اس بچے کا علاج کر دیا. تو وہ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا، تو اس عورت نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں تو خود لاچار بوڑھیا عورت ہوں، اور نہ میرے جو بیٹا اور بہو تھے وہ بھی کسی حادثے میں جہاں بھاگ ہو گئے، تو اب یہ بچہ ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پہ ہے. اور تو بس میں کیا کرتی تھی کہ بس میں نا صرف استغفر اللہ پڑھ کے اللہ سے مانگتی تھی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے نا اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے ایسے حل کرتا ہے جیسے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں اس عورت کا گمان بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ڈاکٹر ایشان کو اس کی کسی جھونپڑی تک پہنچا دیا، اتنے اونچے ڈاکٹر کو. تو بات یہ کہ اللہ سے اونچی ذات تو کس کی بھی نہیں ہے. آپ کی کتنی بڑی پریشانی ہوگی، کتنی بڑی مشکل ہوگی، صرف حل کیا ہے؟ میرا اللہ ہے. میرے اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے. ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، تو اسی لیے ہم صرف استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو ہماری زندگی کے مسئلے مسائل خود ہی ختم ہونے شروع ہوئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خود ہی راستے بنانے شروع کر دے گا. مجھے زندگی میں کبھی بھی مشکلیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں الجھی رہتی تھی، پریشان رہتی تھی، سمجھ نہیں آتی کہ یہاں سے کہاں جاؤں، میں بے بسی محسوس ہوتی تھی، لیکن حل کچھ نہیں ہوتا، زندگی یوں ہی گزر رہی تھی. لیکن جب میں نے استغفار اپنایا نا، یقین کریں میں جو دعا کرتی ہوں میرا اللہ میری ہر دعا سنتا ہے. اور میں یہ بات پوری گارنٹی کے ساتھ اور پورے سچ سے اور پورے یقین سے اور دل سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یقین کریں میرے اللہ نے آج تک میری کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہ ہوئی ہو. میں نے اللہ سے جو مانگا میرے اللہ نے مجھے دیا. اور استغفار کے بعد جو میری زندگی میں تھوڑی بہت بے سکونی، ڈپریشن
ڈپریشن، سوچیں اور نگیٹیوٹی اور یہ سب کچھ الحمدللہ میرے گھر سے، میرے ذہن سے، میری زندگی سے نکل گیا. اب الحمدللہ میں ایک خوشحال زندگی گزارتی ہوں. مشکلیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن پھر وہ الحمدللہ اللہ کے شکر سے اور استغفار سے بہت جلد ٹل جاتی ہیں، ان کے حل نکل آتے ہیں، وہ مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اول تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہر مشکل پریشانی سے، مجھے آپ کو سب کو بچائے. اور اگر ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا. لیتی ہوں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.